چوتھا آدمی جس کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی، ماں باپ کا نافرمان۔ کون؟ ماں باپ کا نافرمان۔ والدین دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جس کا مرتبہ ہے وہ ہے ماں باپ۔ لیکن میں دونوں طرف کی بات کرتا ہوں، ایک طرف کی نہیں۔ ماں باپ بولے تو خوش ہو جاتی، ماں باپ ہمارے بارے میں بول رہے ہیں۔ واقعتاً اللہ نے ماں باپ کی ضرور تعریف کی ہے، لیکن ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی ذرا سن لو۔ ماں اور باپ بننے سے پہلے جس کے ماں باپ اپنی بچی کا رشتہ یا بچے کا رشتہ دیکھ رہے ہیں، رشتہ دیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو چاہیے کس بنیاد پر رشتہ دیکھیں، رشتے کا معیار کیا ہو۔ بچہ اچھا نوکری والا ہے، اسے دیکھیں، یا بچہ خوبصورت ہے، اسے دیکھیں، یا بچہ مالدار ہے، اسے دیکھیں، اچھے خاندان والا ہے، اسے دیکھیں، یا بچہ نیک آدمی ہے، اسے دیکھیں۔ کسے دیکھیں گے؟ نیک آدمی ہمیں زبان سے بولتے سو، جب رشتے کا معاملہ آتا نا، جب 50,000 کماتا ہے ہمارے بچی کو اچھا پال لے گا۔ آج 50,000 کمانے والے روڈ پہ ہیں، آج 50,000 نوکریاں کرنے والے، پوچھو کمپنیوں میں جو نوکریاں کر رہے ہیں نا، 15 کروڑ نوجوانوں کی نوکریاں 2 سال کے اندر ختم ہو گئیں۔ 15 کروڑ نوجوانوں کی نوکریاں۔ اسی لیے وہ بچے جا کر دنگائی بن رہے ہیں، فساد پھیلانے والے بن رہے ہیں، اس لیے پیسہ نہیں ہے۔ دنگا کرنے کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو دنگے کروا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی کی حدیث ہے، اسی طرح بچی کا رشتہ تلاش کرنا ہے، یعنی اپنے بیٹے کے لیے بہو لانا ہے۔ خوبصورتی کو دیکھیں گے، مالداری کو دیکھیں گے، کون زیادہ جوڑے کا پیسہ ملتا، اسے دیکھیں گے، یا خاندان کو دیکھیں گے، فلاں خاندان میں بڑے اچھے خاندان والے ہیں، بڑے یعنی وی آئی پی خاندان والے ہیں، یہ دیکھیں گے، یا دیندار کو دیکھیں گے۔ تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پر عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ مالداری کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کس کے گھر زیادہ مال ہے، کون جوڑے گھوڑے پیسے دیتا، کون سب سے زیادہ یعنی ریڈو واچ ڈالتا کی، نہیں تو کیا واچ ڈالتا کی، پہننے کے واسطے یعنی اس کے پاس کپڑے بھی نہیں، بھکاری مانگنے والوں کے پاس تو کم از کم کپڑے رہتی، انہیں وہ کپڑوں بھی مانگنے والا بن جاتا، کون سا شوٹ پہننا چاہیے، کون سی شیروانی پہننا چاہیے۔ اب وہ دلہن والوں کو اگر پہلے جا کو منگا تھا کہ مجھے اگر 15,000 کی شیروانی ہونی چاہیے اور 20,000 کا کوٹ، ایک ولیمے میں کوٹ انگریز بن کر میں انگریز بننا ہے، اور شیروانی آ کر کیا ہے، یہ میں راجپوت کے جیسے بادشاہ جیسا بننا ہے، اس لیے 15,000 کی شیروانی اور ولیمے میں پہننے جانے والا کوٹ یہ 20,000 کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ولیمے میں انگریز بنوں گا اور یعنی نکاح کے موقع پر میں راجپوت کے ہندو جیسا بنوں گا، میں مسلمان نہیں بنوں گا۔ تو میرے بھائیوں، جب مالداری کی بنیاد پر نکاح ہو رہے ہیں، جہاں پیسہ زیادہ دیا جا رہا ہے اس بنیاد پر وہاں جا کر رشتہ ہو رہا ہے، خدا کی قسم مالداری کی بنیاد پر جو رشتہ ہونے والا ہے وہ رشتہ چند دن بھی باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یا تو ختم ہو جائے گا، یا تو وہی لڑکا جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، جس کی نوکری کو دیکھ کر اس نے اپنی بیٹی کو جوڑے گھوڑے دینے کے لیے تیار ہو گیا، وہی لڑکا بیٹی کے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ ہمارے دیوبند کے اندر ایک آدمی نے نکاح کیا، وہ زمانے میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
इतना बड़ा निकाह किया, 8 दिन तक 2 वक्त का खाना लोगों को खिलाया, बेहतरीन खाना, 8 दिन तक। फिर निकाह हुआ, रुखसती हुई, 3 दिन भी वो दुल्हन उसके घर में नहीं रह पाई, तलाक हो गई। ये माल का असर है। माल जहां रहता है वहां फितना रहता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने पहली शर्त वली माल, यहां मालदारी की बुनियाद पर निकाह। दूसरा देखती, खूबसूरत है क्या, वली जमालिया, नहीं मुझे क्या भी नहीं भाई, बच्ची खूबसूरत है तो बस, को से ढंगी है तो बस, क्या बच्ची खूबसूरत है तो बस, उसके अखलाक, उसकी आदतें, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या ये बच्ची, यानी सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद पर जो बंदा निकाह करता ना, उसका भी गया काम से। बुनियाद खूबसूरती को बनाने वाले वो भी गए, इसलिए कि आज वो खूबसूरती रहेगी, कल खत्म हो जाएगी। आज वो बच्ची अगर खूबसूरती को देकर लाए, उसी खूबसूरती का घमंड तेरे रिश्ते को तोड़ने का जरिया बन जाएगा। तीसरा, वली हसबिहा, खानदान देखते हैं, हाँ वो खानदान वाले गिरे खानदान वाले भाई ये सब है, हमें नहीं, अच्छा खानदान होना। कैसा खानदान वाला? डुबाने वाला खानदान। अच्छा खानदान बोले तो डुबाने वाला होना, नामदार खानदान बोले तो जो सबसे ज्यादा टोपी पहनाने वाले रहते उन्होंने नामदार खानदान के। खानदान ऐसा रहना, खानदान को बुनियाद पर निकाह करने वाला वो भी गया काम से। बड़े बड़े खानदान अपने आप को जब निकाह होता है फिर लेते रहती कोटा में, क्या बोले तो निकाह करको दिए भाई, अच्छा खानदान करको देखे तो ऐसे करता रहना। चौथी बात, वली दीन, यहां आपने फरमाया कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह होते हैं, लेकिन आपकी जबान मुबारक से निकली हुई बात, मैं तुम्हें झूठे हो सकते हैं, अल्लाह की नबी की बात नहीं झूठी हो सकती। आपने फरमाया फज़फिर बिज़ाति दीन, कामयाब हो जाओ दीनदार औरत से निकाह करके। इस बुनियाद पर निकाह करो बच्ची तहज्जुद गुजार है, इस बुनियाद पर निकाह करो बच्ची नमाजी है, इस बुनियाद पर निकाह करो बच्ची इतनी शर्म और हया वाली है कि अपना चेहरा गैर मर्दों को नहीं दिखा रही है कोई ऐसे करने वाला? नहीं नहीं, सबको दिखाता फिरता है। निकाह हो जाती ही हनीमून मनाने जाता, देखो सबको दिखाता इसने, हाँ मेरी बीवी ये ऐसा सेल्फी लिया, वैसा सेल्फी लिया, और व्हाट्सएप में डाला सो डाला, हमें फलां जगह हनीमून मनाने गए और मेरी बीवी मेरे साथ है, उसका भी फोटो इसका भी फोटो। दयूस है वह आदमी जो अपनी बीवी के ऐसी तरह तस्वीरें निकाल कर अपने दोस्तों को शेयर कर रहा है। गुज़िश्ता कल मैंने एक वीडियो देखा, शादी हुई नौजवान की, दुल्हा दुल्हन की कार में अपने रिश्तेदारों को बिठाया जाता है, माँ बाप को बिठाया जाता है, माँ को बिठाया जाता है, बहन को बिठाया जाता है साथ आने के लिए। इसने क्या किया मालूम? अपने दोस्तों को बिठा ले गया अपनी दुल्हन के साथ। अब उसे क्या की पिला डाले, दोस्त बोलकर बुला ले गया ना, पिला डाले। अब उन्हें बेहोश गिर गया। वही दोस्त उसकी बीवी के साथ बदकारी करने के लिए दरमियान में कार खड़ा है। जब अपने दोस्तों को अपनी बीवियों की शक्ल सूरत दिखा रहे हैं, अपनी शादी माहौलों में अपने यानी अपनी बच्चियों की शक्लें दिखा रहे हैं, फखर के तौर पर जोड़े पहना कर शादी महलों में लाकर दिखाए थे कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बेटी है, इसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। अब वहां देखे तो हाँ अच्छा कपड़ा पहनिए, इससे रिश्ता तय कर लेंगे। अब उसी शादी महलों के अंदर किसी और लड़के से उसका अफेयर हो जाता है। तो मेरे भाई ये हालत है हमारी। अगर शादी के उन्वान पर बोलता चलो तो घंटे घंटे लग जाएंगे। हम लोगों ने इस तरह हमारे नबी की सुन्नत को अपने हाथों से जुबा कर दिया। तो इसलिए सबसे पहले निकाह करने का जब मौका आ जाए, चाहे नौजवान बच्चा हो चाहे नौजवान बच्ची हो, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो। खुद भी दीनदार बनो, अपने आने वाली बीवी के सिलसिले में यह रखो कि यह भी दीनदार होनी चाहिए। जब मियां बीवी दीनदार रहेंगे, उनकी आने वाली नस्ल अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वली पैदा करेंगे उनके पेटों से।
ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے. تو اسی لیے ہمارے نبی نے سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کا رشتہ جو چنا ہے ایک سے ایک, اللہ اکبر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے دے دیا. کیا دیکھ کر؟ مالداری کو دیکھ کر دیا. کیا دیکھ کر دیا؟ حضرت عثمان کی حیا کو دیکھ کر دیا, حضرت عثمان کے اخلاق کو دیکھ کر دیا, حضرت عثمان کی پاک بازی کو دیکھ کر دیے. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی جہالت میں بھی کسی سے زنا نہیں کیا, شراب نہیں پی میں نے, اور اپنے لختجر چھوٹی بیٹی کا نکاح جس سے ہوا حضرت علی سے, کیا دیکھ کر دیا؟ حضرت علی کے پاس نکاح کے موقع پر کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا علی تمہارے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ زرہ ہے, تلوار ہے. میرے پاس زرہ ہے, تلوار ہے. یہ 2 چیزیں جواں مردی کی آخر نشانی تھی اس زمانے کے اندر, بہادری کی نشانی تھی. کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ زیرہ بولے تو کوٹ, جنگوں کے اندر پہنے جانے والا کوٹ, تلوار. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مہر ادا کرنے جاؤ, بیچ کر آؤ. جوڑے کے پیسے نہیں دیے اللہ کے نبی, اپنی بیٹی کے لیے مہر کے لیے جاؤ بیچ کر آؤ. حضرت عثمان کو معلوم ہوا کہ حضرت علی بیچنے کے لیے گئے ہیں. حضرت عثمان خود آگے بڑھے, خرید لیے. حضرت علی کا نکاح ہوا تو حضرت عثمان کیا کیے؟ دوسرے دن جا کر گفٹ کے طور پر دے ڈالے پیسہ, جتنا زرہ کا پیسہ لیے تھے دوسرے دن وہ پیسہ جا کر واپس کر ڈالے. وہ زرہ بھی واپس کر ڈالے, پیسہ بھی واپس کر ڈالے, تلوار بھی واپس کر ڈالے. تو اس لیے میرے بھائیوں آنے والی بہت دیندار رہے گی, گھر کا ماحول جنت کا ماحول بنے گا. آنے والی یعنی بیوی دیندار رہے گی, بچوں کو نیک بنائے گی, بچوں کو کے زبان پر اللہ کے کلمات جاری ہوں گے. آنے والی بیوی نحوست والی بن گئی, آنے والی بیوی بدکار رہی, فحاش رہی, بے حیا رہی, تو پھر اس کی نسل سے بے حیا بچے پیدا ہوں گے, بے حیا بچیاں پیدا ہوں گے, اگر ہم نے رشتہ کرتے وقت نیک دینداری کا لحاظ نہ کیا. اب نکاح ہو جاتا, نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ بچہ دے دیں گی, بچی دے دیں گی. بچی پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو ایسا نام رکھا جائے جس نام کے اثر کی وجہ سے وہ بچہ اور بچی زندگی گزارے. اللہ والوں کا نام, نبیوں کا نام, صحابہ کا نام, اس لیے کہ کل قیامت کے دن اسی نام سے اس بچہ اور بچی کو پکارا جائے گا. نئے نئے نام نہیں میرے بھائیوں, آج کل نیو جنریشن نہیں, کتنا بھی اچھا نام صحابہ کا بولے تو نہیں, یہ رکھو ہی پہلے آدمیاں, ہم نہ نیا ہونا ہے. ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں ہے کون تو بھی رکھنے نام کیا ہے وہ دیکھ. ابو بکر, ہاں بلاک نامہ ہی, ارے بیوقوف بلاک نامہ ہے تو بھی ابو بکر کس کا نام ہے وہ دیکھ, عمر کس کا نام ہے دیکھ, عثمان کس کا نام ہے دیکھ. یہ ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو, پوری دنیا کے نقشے کو بدل دیا. ایسی ہستیاں ہیں. تو سب سے پہلا حق یہ ہے ماں باپ کا اچھا نام رکھا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے 7 دن گزر جائیں تو 7ویں دن میں اس کا عقیقہ کرے. نمن کلی کے کٹے میں جا کر ذبح کرنا نہیں, عقیقہ کا. تو یہاں سے آدمی بکرے لے کو جاتے تھے, کیا بولے تو مادت مانگ لیے ہیں, وہاں جا کر ذبح کرتے تھے. یہ ہے اسلام کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا خود عقیقہ کیا. مرد بچہ پیدا ہوا تو 2 بکرے, بیگو بچی پیدا ہوئے تو 1 بکرا. گھر کے پاس کاٹ دے, یعنی عقیقہ کا مطلب گوشت گشت نہیں سوال, اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بچے کی طرف سے. 7 دن میں یہ کرو بولے تو نہیں, وہ چھلا کرنا اور کیا وہ کیا کی بول دی اسے, چھلا ہوتی ہی وہ آرس والے بولتے سو, چھلے میں کیا تو بھی ایک سلامی کی, وہ کیا تو گفٹ دینا بچے کو, کیا دینا بولے تو پہلے نکاح کے موقع پر بلیٹ دیے تھے, اب ذرا کیا تو بھی کارگر دلا لو ایسا, نہیں تو ہاتھ میں آ کر گولڈ چین دبا لو, ہاں یعنی گلے میں چین گولڈ چین دبا لو. کئی کو جی ایسا بولے تو نہیں دینا سچ وہ معمول چھوا ایسا,
बंगड़िया भी पहला लालो को बोलना, बंगड़िया पहला लाल को, साड़ी गिरी पहना को उसे आकर, यानी साड़ी भी गिफ्ट दे डालो उसे करो। इन्हें कमाने वाला नहीं है ये आदमी, इसी तरह मंखा मंखा कर अपने सास ससुर के पास पूरी जिंदगी ऐसा गुजारने वाला बन गया। अब इसके पास कुछ भी नहीं है, हाथों में बंगड़ियां और गले में चैन और पूरे जेवर कानों में सब दे डालो, छोड़ डालो इसे। तो मेरे भाइयों ये बड़ा जुल्म है। कौन करे छिल्ला, किस बुनियाद पर छिल्ला किया जा रहा है? क्या लोगों को बताने के लिए? तो इसलिए अकीका सुन्नत है, हमारे नबी ने खुद किया है, अकीका करो, छिल्लों को खत्म करो। बाज लोग हजरत छिल्ले की दावत है, गई जा क्या करो? हमें क्या बोलना भाई? अब छिल्ले की दावत गई जा तो हमारे शरीयत के अंदर है तो बोले जा, गई जा की नहीं गई जागी। तो मेरे भाइयों ये सारे रस्मों को खत्म करो। कहां जा रही है हमारी उम्मत? ये फिर तीसरा काम यह है माँ बाप का, बच्चा जब जैसे ही बड़ा होता है उसके लिए बेहतरीन तालीम दिलवाना चाहिए। कौन सी तालीम? स्कूल की दीनी तालीम। दीनी तालीम दिलाएंगे तो वो बच्चा माँ बाप की कदर करने वाला बनेगा। बच्चा जितना भी बड़ा बन जाए, माँ बाप ऊपर बैठेंगे तो नीचे बैठेगा। क्यों बोले? तो शरीयत बोल रही है कि माँ बाप की कदर करो। शरीयत बोल रही है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तेरे रब ने यह हुक्म जारी फरमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह ही की इबादत करो। वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कब बात बच्चे के जहन में आएगी? जब बच्चा कुरान को बड़ा समझने लगेगा, अल्लाह को बड़ा समझने लगेगा, अल्लाह के नबी की बात को कदर करने वाला रहेगा, तो अपने माँ बाप के सामने नीचे झुक जाएगा कि मेरे माँ बाप ही सब कुछ है। अल्लाह अकबर। सहाबा के दौर के वाकयात आपके सामने सुनाऊं तो आंखों में पानी आ जाएगा। एक नौजवान सहाबी आप सुन चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर शिकायत करते, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप मुझे पूछे बगैर मेरे जेब में से पैसे उठा लेते हैं। क्या बोले? मेरे बाप मुझे पूछे बगैर मेरे जेब में से पैसे उठा लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनके बाप को बुलवा भेजा। तो उनके बाप रास्ते से आ रहे हैं, दिल ही दिल में जब उनके बेटे की यह शिकायत सुनी, दिल बड़ा तकलीफ कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ अल्लाह के नबी के सामने शिकायत लेके गया। दिल ही दिल में अशार बना रहे। तो उसके बचपन से लेकर आज तक उसे जो पाले ना, वो सारा नक्शा जहन में लाकर उसे अशार की शक्ल देने लगे। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आ गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये जो आदमी आ रहा है ना, इसका बाप, आप उसका मुकद्दमा बाद में देखो, पहले इन्हें जो अशार उन्हें दिल में बना लगा है ना, वो बोलो ना, वो बोलो पहले। तो अब वो सहाबी आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि दिल में अब जो तुम्हें शेरा बना लगा है ना जी, वो जरा पढ़कर सुनाओ। तो वो सहाबी दंग रह जाते हैं, वाह रसूलुल्लाह, आपका रब बड़ा ही पाकीज़ा है। अरे मेरी जबान तक भी मैं वो अशार नहीं लाया था, अभी दिल ही दिल में सोच रहा था, और दिल ही दिल की बात को सुन लिया, आपको पहुंचा दिया। खुलासे के तौर पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि वो बाप ने अपने बेटे के सिलसिले में सोचा कि जब तू पेट में था बाप की नींद उड़ गई, जब तू पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद से लेकर आज तक मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तेरे लिए जिया। जब तू छोटा था, जब तुझे कोई बीमारी लग जाती, तुझे कोई बीमार हो जाता, बुखार आ जाती, तो हम अपनी नींद को कुर्बान कर देते, हम दोनों तेरी नींद के लिए पूरी रात कुर्बान हो जाते। हमने तुझे खुश करने के लिए हमने अपनी नौजवानी को घटाया, तुझे ऊपर लाने के लिए हमने
यहां तक के ठोकरें खाए, गर्मी को गर्मी नहीं देखा, धूप को धूप नहीं देखा, हमने बारिश को बारिश ना देखा। मेरे भाइयों, ये सारा खुलासा है, लेकिन अगर मैं अशार का पूरा तफसील यानी आपके सामने बयान करूं तो घंटा लग जाएगा। तो ये अशार थे कि वाक़ियतन माँ बाप वो होते हैं अपने बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते, अपने बच्चों को ऊंचे मर्तबे पर लाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते। जब उस बच्चों की शादी होती है तो माँ बाप को बाहर कर दे, जाओ बाहर यहां से, तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह के नबी इनके अशार सुनने के बाद यह हुक्मनामा जारी फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, चल जा यहां से, तू और तेरा माल तेरा बाप का है। बाप बेटे क्या, यानी जेब में से अगर पूछे बगैर भी इजाजत के बगैर भी ले ले तो बेटे को पूछने का हक नहीं है। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, हम छोटे बच्चों को पालते हैं, जरा अपने माँ बाप के सिलसिले में सोचकर देखो। क्या ऐसे माँ बाप हैं खुद पुराने कपड़े पहनकर अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाते? क्या माँ बाप ऐसे हैं मजदूरी करके अपने बच्चों को खुश देखना पसंद करेंगे, अपनी सारी मजबूरियां बाजू रख? बच्चा पूछा कि ये दिलाओ, फौरन दिला देते हैं। बच्ची पूछी ये दिलाओ, फौरन दिला देते हैं। वजह क्या है? ये माँ बाप अपने बच्चों पर इतने मेहरबान होते हैं। जब माँ बाप के जिस्म से जवानी की हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, वो बुढ़ापे के उसमें दाखिल हो जाते हैं, और ये बच्चा जैसे जवान होता है वो समझता है मैं जवान जो हुआ हूं ये सब अपने बलबूते पर हुआ हूं, लेकिन किसी बाप के सहारे के बगैर कोई नौजवान बच्चा अपनी जवानी तक नहीं पहुंच सकता। उसकी जवानी के हर खतरे के अंदर बाप का सहारा है, उसके जवानी के हर खून के खतरे के अंदर बाप की मेहनत लगी हुई रहती है। आज जमाना ऐसा आ गया, मां बाप को बाहर डाल दिए और बीवी के गुलाम बन चुके। आज तुम अपने मां बाप को बाहर ढकेल रहे हैं, मां बाप की नाकदरी कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वही मामला करेगी। मेरे भाइयों, मां बाप जिसके जिंदा हैं, अल्लाह के वास्ते कदर कर लो, अल्लाह के वास्ते उनकी दुआएं ले लो। आज ये तुम्हारे मां बाप हैं, तुम्हारी औलाद के तुम मां बाप। आज तुम अपने मां बाप के साथ ये रवैया करोगे, तुम्हारे साथ भी वो रवैया किया जाएगा। कितने मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। रायचूरी के अंदर एक डॉक्टर साहब हैं, नाम नहीं लेता मैं, उनके वालिद ने बचपन से चाय बेच बेच कर, मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं, 4 आने 8 आने में वो जमाने में चाय बिकती थी, चाय बेच बेच कर अपने बेटे को डॉक्टर बनाया। जब बेटा डॉक्टर बना, आज भी वो मां बाप चाय बेचकर ही अपना पेट पाल रहे। अब वो बच्चा बड़ी बिल्डिंगें बनाकर बड़ी हॉस्पिटल बना दिया। जब डॉक्टरी खत्म हो जाती है, इसीलिए कहते हैं तालीम दिलवा तो कैसी रहे, दीन की तालीम दिलवाओ, बच्चे तुम्हारी कदर करने वाले बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर, इसका मतलब ये नहीं है। सबसे पहले फोकस दीन की तालीम, बाद में डॉक्टर। पहले दीन पढ़ाओ फिर डॉक्टर बनाओ, फिर वो डॉक्टर बनने के बावजूद भी वो बच्चा खूबसूरत रहेगा। आज आपको मालूम है हिजाब का मसला जो हुआ था कर्नाटक के अंदर, हिजाब 3 जजों में से जो फैसला दिए है ना, हिजाब शरीयत के अंदर नहीं है, इस्लाम का लाजिमी जुज नहीं है, उसमें से एक औरत थी जज, जिसका नाम है ज़ैबुन निसा। क्या नाम है उसका? मुसलमान औरत, फैसला लिखने वालों में मुसलमान औरत। अगर वो औरत को पहले दीन सिखाया होता, कुरान पढ़ाया होता, कुरान की तालीम दी होती, तो आज वो जज उनके खिलाफ आकर फैसला दे सकती थी। इसलिए हमारे मुसलमानों भल्ला डॉक्टर आई, भल्ला के जज्जा हैं। क्या है? जज है को क्या फायदा, डॉक्टरों को क्या फायदा, उनके पास दीन नहीं है। तो गैर मुसलमान भी एक चीज, उन्होंने भी एक चीज, गैर मुस्लिम भी वही,
انہیں بھی وہی کیوں بولے تو دین، حالانکہ ان کو آج کل کے نئے ماڈل لوگوں کو کیا ہے، اسلام سے بڑی نفرت ہے. ان کے دل میں کئی کو بھائی اسلام میں ایسے ایسی چیزاں ہیں ایسا. تو اس لیے ماں باپ کا سب سے بڑا حق بنتا ہے اپنے بچے کو کیا بناؤ، سب سے پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے دیندار بناؤ، انجینئر بنانے سے پہلے دیندار بناؤ. دین کے بارے میں نہیں سوچیں گے. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ نسل تباہ ہونے والی ہے. میں بارہا کہہ رہا ہوں، آنے والے حالات صحیح نہیں ہیں. خود بھی دیندار بننے کی کوشش کرو اور اپنی اولاد کے دین کے بارے میں کوشش کرو، ورنہ آگے کی نسل کے سلسلے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا بہت سارے گھر ایسے بھی ہیں. ماں باپ کی سنے نے بیوی کو ظلم کرنا شروع کر ڈالا. یہ بھی غلط ہو چکا. ماں باپ کا اتنا چیلا بن گیا، ماں باپ کا اتنا یہ بن گیا، غلام بن گیا، آنے والی بیوی کو ستانے لگا. یہ بھی بڑا ظلم ہے. بیلنس قرآن نے دیا ہے. ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ، بیوی کو بیوی کا درجہ، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کا درجہ. یہ بیلنس کے ساتھ جانا چاہیے. بیوی کی خوبصورتی سے خوش ہو جا کو ماں باپ کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی یہ فضیلت سن کو ماں باپ کو پکڑ لیا سو بیوی کو مارنا نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے بولتی حضرت نماز بھی پڑھتا حضرت انہیں بیوی کے ساتھ بڑا ٹارچر کرتا ہے حضرت، تنگ آ گئے ہم لوگ، بچے پیدا ہو گئے. وہ نمازی بن کے کیا فائدہ؟ اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو وہ خوش نہیں رکھ سکتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو آپ. اللہ اکبر. آپ 9 بیویاں رہتے ہوئے خود آپ کی بیویاں فرماتے ہیں کئی دنوں تک ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن نبی جب گھر آتے تو سارے غم بھول جاتے تھے ہم لوگ. نبی جب گھر کے اندر داخل ہوتے سارے غم بھول جاتے تھے، کوئی پریشانی ہم محسوس نہیں ہوتی تھی. ایسا کیریکٹر بناؤ. بیوی کسی کی نوکرانی اور غلام نہیں ہے، باندھی نہیں ہے. وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے. آج تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، دوسری جگہ تم بھیجنا ہے. اگر تم اس آنے والی بیٹی سے تم انصاف کا معاملہ کرو گے، اس کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو گے، تو تمہاری بیٹی بھی وہاں خوش رہے گی. تو اس لیے عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ظلم کا برتاؤ مت کرو. ان کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے. ہمارے کپڑے دھوتی ہیں، ہمارے لیے کھانا بناتی ہیں، ہماری اولاد کا پورا دیکھ بھال وہی کرتے ہیں، گھر کا سارا کام کاج وہی کر رہے ہیں. ان کے پر ہم ظلم کریں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو بہرحال ماں باپ کو ستانے والا، اگر کوئی اس مجمع کے اندر ماں باپ کو تکلیف دیا ہے، اگر ماں باپ زندہ ہیں، ہاتھ پکڑ کر معافی مانگو. کیا آئندہ سے میں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو. جب ماں باپ معاف کر دیں گے، اللہ بھی معاف کر دیں گے. ماں باپ اگر نہیں معاف کرے، اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرنے والوں کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی زندگی میں بھی بے برکتی اور رزق میں بھی بے برکتی ہوتی ہے. کتنے ہوئے؟ شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا اور شراب پینے والا. چوتھا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا. پانچواں رشتہ ناتا توڑنے والا. کیا ہے رشتہ ناتا کا؟ تو کیا رشتہ داری میں پھوٹ ڈال کر بات چیت ختم کرنے والا. ہوتے نہیں آج شادی کو بلائیں تو ناراض ہو کو بات کرنا چھوڑا ہوتا. شادی میں بڑپن دیے تو ناراض ہو کو بات کرنا چھوڑا ہوتا ہے. ہم نہ بازو رکھ ڈالے بھائی، نو بڑپن اس دیے نہیں کیا بھی، اس کے وجہ سے بات چھوڑ ڈالا. ان کو اگر کیا تو بھی ایسا ذمہ داری نہیں، ہم نہ سامنے چل کے دی. ایسے چھوٹے موٹے مسئلوں پر اپنا رشتہ ناتا توڑنے والوں کے لیے بھی آج رات ان کی مغفرت نہیں. رشتہ داری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم ہے. الرحمن، یہ الرحمن سے رحم نکلا ہوا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اعلان کیے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم کیے ہیں ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر بھی ذلیل رہیں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل. ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا جو آدمی رشتہ ناتا توڑتا ہے نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع کے اندر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اعلان کرے اس مجمع کے اندر اگر رشتہ ناتا توڑنے والا آدمی ہے تو نکل کو چلے جاؤ. اس مجمع کے اندر رشتہ ناتا توڑنے والا کوئی آدمی ہے تو نکل کر چلے جائے، اس لیے کہ رشتہ ناتا توڑنے والے کی دعا اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے انسانوں میں افضل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو اللہ آپ کے ہاتھ کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اللہ کے نبی مجمع میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ کا مجمع ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس مجمع کے اندر رشتہ ناتا توڑنے والا آدمی موجود. تو ایک نوجوان کھڑا ہوگا پیچھے سے، بولتے ہی چپکے سے گیا، پھر واپس آ کو مجمع میں بیٹھ گیا. تو پھر اللہ کے نبی دعا کرے، دعا کے بعد اس نوجوان کو بلایا اللہ کے نبی، کیا بھائی قصہ اعلان کر دی تمہیں، اٹھ کو چلے گئے، کیا قصہ تھا تمہارا؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے میری خالہ سے بات چیت ختم کر دی تھی، میں نے میرے خالہ سے بات چیت ختم کر دی تھی، اب ہمیں بھان سے بات چیت ختم، بھائی سے بات چیت ختم، بازو میں چڑھ دی رشتہ داراں، لڑلے کو مار لے کو خالی لڑا کیا لے کو جاتی گی خبر کو معلوم نہیں. وہ بھی ان کے گھران کے اندر کیا تو ماں باپا انہوں مر گئے بولتا ابھی لڑا آستیاں کے بارے میں، وہ آستی مجھے یہ آستی مجھے، ارے مرنے والا خود انہیں ساتھ نہیں لے کے گیا، تم کیا لے کے جائیں گے؟ مرنے والا تمہارا ہاتھ کر کے گیا، اب تم مرو گے تمہاری اولاد بھی ویسے لڑتی رہے گی. بھائی مال کی بنیاد پر آپس میں رشتہ دار لڑ رہے ہو، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ کتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت ہمارا بھائی ہے بڑا خطرناک ہے حضرت، ایسا ہمارے ابا کر اتنا چھوڑ کو گئے، اتنا ایک کر ڈالا حضرت، انہیں ہڑپ کر ڈالا، کیا کرنا حضرت اسے، مارا اللہ حضرت اسے. ارے تیرا خونی رشتہ ہے، جس ماں کے چھاتی سے تو نے دودھ پیا اس نے بھی دودھ پیے. اس بھائی کے سلسلے میں ایسے نازیبہ کلمات، اس بھان کے سلسلے میں ایسے نازیبہ کلمات، مال کے لیے جو مال کے قبر کے اندر آنے والا نہیں. بڑا سے بڑا کروڑ پتی بھی مر جائے، خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہے، ایک معمولی سا کفن کا کپڑا پہن کر اسے دفنا دیا جائے گا. یہ ہے انسان کی وقت. میرے بھائیوں آگے پیچھے کچھ ہو جائے معاف کر دو. معاف کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے جو بندہ رشتہ داری کے سلسلے میں اپنے حق کو چھوڑ لیتا ہے کہ بھائی میرا بھائی اچھا رہے تو اچھا ہے، میرے رشتہ دار اچھے رہے تو اچھا ہے، اپنے حق کو چھوڑ لیتا ہے، اللہ اس کے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے. جو بندہ نہیں مال کی بنیاد پر رشتہ داری کو توڑ رہا ہے، رشتہ داری کے توڑنے والے کے لیے دو عذابات دنیا کے اندر، عمر میں برکت چھین لی جاتی ہے، رزق میں برکت چھین لی جاتی ہے، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن رشتہ داری پل صراط پر کھڑے ہو جاتی ہے اور اللہ سے پوچھتی ہے یا اللہ اس نے دنیا کے اندر مجھے توڑا تھا، آج تو اسے جہنم میں گرا دے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے خالہ سے بات چیت ختم کر دی تھی اور میں خالہ سے لڑ لیا تھا، جب آپ اعلان کیے میں فوراً اپنے خالہ کے پاس گیا اور میں نے اپنے خالہ کو معاف کر دیا، میری خالہ نے مجھے معاف کر دیا، آپس میں معاملہ آپ کی حدیث کو میں نے میرے خالہ کے سامنے سنایا، ہم دونوں آپس میں صلح کر کے واپس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا آپ نے کام کیا. تو اس لیے اس مجمع کے اندر بھی اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑ کر رہے، اللہ کے واسطے دعا میں بیٹھو نہ کو، جیسے اللہ کے نبی اعلان کرے وہ ایسا میں اعلان کر رہا ہوں، اگر دعا میں بیٹھنا چھے معاف کر دو جس سے بات چیت ختم کر چکے ہو، معافی مانگ لو، آپس میں صلح کر لو. جس مجلسوں میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو اپنے رشتہ داروں میں پھوٹ ڈال کر
फसाद फैला कर अलग करके उस मजमे में आकर क्या है, चाहे दुआ मांगने वाले कोई और नबी क्यों ना हो, दुआ कबूल नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कैद पड़ा था उनके ज़माने में, बारिश होती नहीं है, बहुत सारे जानवरों को, बहुत सारे इंसानों को लेकर गए हज़रत मूसा, मैदान में खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, बारिश जाती नहीं है। तो अल्लाह से पूछे, डायरेक्ट बात करने वाले थे अल्लाह से, या अल्लाह क्या किस्सा है, इतने खौफ से दुआ मांगते हैं, क्या बारिश होती नहीं ना? मूसा तुम्हारे मजमे के अंदर एक गुनहगार है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही। अच्छा, तो हज़रत मूसा ऐलान करे, भाई इस मजमे के अंदर कौन गुनहगार है कि चले जाओ यहां से, उसकी वजह से हमारी बारिश नहीं हो रही है। ऐलान करने के बाद थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई। तो हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब हुआ, अल्लाह से पूछने लगे, या अल्लाह अभी तक तो आप बोल रहे थे एक गुनहगार की वजह से नबी भी दुआ करे, बारिश नहीं हो रही, क्या है, कौन वो बंदा है? तो अल्लाह ने फरमाया कि वो बंदा दिल में तौबा कर लिया है। कौन वो, जरा बोलो। नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता जी, उन्हें गुनाह करते समय तुमना नहीं बोलिया, उन्हें तौबा करते समय कहीं को बोल दूं मैं तुमना। अब उसका गुनाह क्या था? यही कता ताल्लुक थी, रिश्तेदारी से नाता तोड़ा हुआ था और उसने दिल में तौबा कर लिया, या अल्लाह मैं अपने जिससे नाता तोड़ा था मैं जाकर उसे सुलह कर लूंगा, मेरी वजह से इन सारे लोगों को बारिश से महरूम मत फरमाना। तो मेरे भाइयों, इसीलिए रिश्ता नाता तोड़ने वाले की भी आज रात मग़फ़िरत नहीं है। अगर किसी ने इस मजमे के अंदर किया है, रिश्ते नाते को तोड़ दिया है, किसी रिश्तों में आकर क्या बातचीत खत्म कर दिया है, तौबा कर ले, सुलह करने की आकर नियत कर ले और अल्लाह के सामने दिल ही दिल में कहे, या अल्लाह मैं जिन रिश्तेदारों से नाता तोड़ा हूं मैं उनको आकर क्या सुलह कर लूंगा, तो हमारी तुम्हारी सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। नहीं, वैसा नहीं करे बोले तो हमें रो रो कर दुआ करे तो भी क्या भी कबूल होती नहीं, दुआ कहां की वहां रहती। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने हुए? 5। छठी चीज, पैंटा अच्छा पहनते नहीं, हमें पेंट नहीं लीडते रहती, म्युनिसिपालिटी वालों को झाड़ू की भी जरूरत नहीं, हमारे पैंटा झाड़ लेके चले जाती सब। इतनी लंबी पैंट अब तो आकर मुसलमान जैसे अंग्रेज जैसा स्टाइल निकालता, पेंसिल कट को निकाला। हमारे नबी की सुन्नत है टखनों से ऊपर पैजामा पहनने की, हमारे नबी की सुन्नत है। अहादीस के अंदर आता है, जिसने अपने पैंट को या पैजामे को टखनों से नीचे लटकाया वो जहन्नम में चला जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है, इसे हल्का समझा मैं। अंग्रेज जब लीडने वाली पैंट बनाए तो इन्हें लीडने वाली पैंट पहना, अंग्रेज जब आकर के पेंसिल कट बना को जरा ऊपर उठा लिया, इन्हें भी ये नौजवान पेंसिल कट कर को, क्या बे अब्बा टखनों से ऊपर नहीं, हाँ मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूं, तू सुन्नत पर नहीं अंग्रेज के पीछे चल रहा है तू। तो मेरे भाइयों, बाज लोग पैंटा ऐसा पहन रहे हैं नीचे झाड़ती हुई रहती है, और जैसे ही मस्जिद को आ जाती फौरन लपट लेती थी, बुजुर्ग बन जाते थे, फिर मस्जिद नमाज हो जाती, फिर बाहर अंग्रेज बन जाते। सो मस्जिद के अंदर मुसलमान, मस्जिद के बाहर अंग्रेज। मेरे भाइयों, ये हल्का गुनाह नहीं है, खतरनाक गुनाह है। और बहुत सारे नौजवान अब तक तो वहां पहनते थे, यहां तक पहनते थे, वो चड्डे गिड्डे बोलते नहीं, हां तक पहनते थे, अब यहां तक पहनना शुरू कर डाले, पूरे गुड़गे रान सब नजर आती रहती है। हमारे हजरत फरमाया करते थे, लाअनल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलै, वो गुड़िया के ऊपर जो देखता, देखो चड्डी पहन लगाया सो, उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत रहती, दिखाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, देखने वाले पर भी अल्लाह की लानत, कि किसी की सतर को देखे, दिखाने वाले पर भी अल्लाह की लानत। किसका फैशन इख्तियार कर रहे हैं हम लोग? यहां तक पहन ले को, गाड़ियां चला ले को, वो फैशन बोलते हैं उसे। छोटे बच्चे भी जिनका दिल हया से भरा हुआ रहता है, चड्डी पहना तो उन्हें आकर बर्दाश्त नहीं करता, इन्हें बड़ा हो जा को भी इतना बड़ा काले काले राना बताले फिरता रहता, शर्म नहीं आती, पूरा गांव फिरता रहता। फिर नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, छोड़ो अंग्रेज के गुलामी, अंग्रेज के पीछे चलेंगे
ذلیل و خوار ہو جائیں گے، نبی پاک کے پیچھے چلیں گے، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج رات اگر کیا ہے پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور چاہے وہ فیشن کے طور پر لٹکائے، چاہے کسی اور طریقے سے لٹکائے، اس کی بھی آ کر کیا آج مغفرت نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی پینٹ کو ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھے، چاہے نماز کا وقت آ جائے، چاہے باہر چلے جائے، چاہے لوگ عیب کی نگاہ سے دیکھیں، چاہے کچھ بھی بولیں، لیکن ہمارا پینٹ، پیجامہ، لنگی اس ہڈی کے اوپر رہنا چاہیے۔ جو ہڈی کو ہم لوگ وضو میں دھوتے ہیں، اس کے اوپر ہماری پینٹ ہونی چاہیے۔ توبہ کریں اللہ کے واسطے۔ ساتواں آدمی زنا کرنے والا اور زنا کا عادی آدمی، اس کی بھی آج رات مغفرت نہیں ہے۔ زنا، قرآن مجید میں اللہ صاف فرما رہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بڑا ہی بے حیائی کا راستہ ہے، یہ کیا ہی برا ہی راستہ ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو، زنا کرنے والا مرد، دنیا کے اندر بھی اس کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ سب سے خطرناک گناہ زنا ہے، اور سب میں خطرناک عورت کا زنا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر شرم و حیا زیادہ رکھی ہے۔ کتنی قومیں ایسی ہیں زنا کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا۔ جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے، اس قوم میں موت زیادہ ہو جاتی ہے، اس قوم میں اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج محلوں کا آپ سروے کریں، پتہ چل جائے گا کہ محلے کے اندر کتنے زانی لوگ پھر رہے ہیں، کتنی زانیہ عورتیں زنا کرتے ہوئے پھر رہے ہیں بڑی شان کے ساتھ۔ فلاں کا میرے سے تعلق ہے، بول لیتے تھے، سو شرم بھی نہیں گناہ پر۔ جب ایسے بے شرم لوگ رہیں گے تو دنیا کے اندر موت زیادہ ہو جائے گی، اور آخرت کے اندر کیا عذاب ہے معلوم؟ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کے لیے تنور کا ایک تنور دیکھیں، روٹی پکاتے سو یو پی میں زیادہ رہتا ہو، اوپر اس کا ڈھکن باریک رہتا، اندر چوڑا رہتا۔ تو کل قیامت کے دن زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو اس تندور میں ننگے ڈالا جائے گا، نیچے سے آگ چھوڑی جائے گی، یہ لوگ چلائیں گے آگ آگ، لیکن نہ ان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، نہ کوئی بچنے کا راستہ ہوگا، دونوں کو بھی ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جلائیں گے۔ اور ایک عذاب ہے، میں نہیں بول سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، جہنم کے اندر عورت کو دیا جانے والا، زناکار عورت کو دیا جانے والا عذاب بڑا خطرناک عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو آج رات اس کی بھی مغفرت نہیں۔ تو اسی لیے زنا کے تمام چیزیں اس سے بچنا چاہیے۔ کیا ہیں زنا کی تمام چیزیں؟ مثال کے طور پر فیس بک میں کسی غیر محرم سے آ کر بات کرنا، چیٹنگ کرنا، کسی بھی غیر محرم سے۔ گزشتہ کل ایک اخبار میں پڑھا سو، کلچ پب جی گیم کھیلتی تھی کہتے عورت، نئی دلہن، یو پی کا الیکشن چل رہا تھا، ساس سسر ووٹر ڈالنے گئی، بہار میں رہنے والا نوجوان بچہ، انہیں یو پی میں رہنے والی، پب جی میں دوستی ہو گئی، دوستی ہوتے ہوتے انہوں ووٹر ڈالنے گئے تو انہوں فرار۔ پب جی کے یہ اثرات ہیں۔ کل مغرب میں کیا کی، میرے بازو میں ایک نوجوان کھیل رہا تھا، اندر سے مار مار کر کی آواز آتی ہے، گھابرا کو فوت کر رہا ہے میرے بازو میں۔ میرے بھائیوں، پب جی گیم ہمارے نوجوانوں کے دماغوں کو ختم کر دیا۔ آج یہ لوگ ذرا ہوشیار رہیں گے، کچھ دنوں کے بعد پاگل ہو جائیں گے، اتنا خطرناک۔ اس لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، پب جی گیم کھیلنا حرام ہے۔ اس کے اندر شرک بھی ہے، اس کے اندر بت پرستی بھی رکھی گئی ہے۔
اب دیکھو وہاں جا کر دیکھو، یہاں جا کر دیکھو، وہاں جا کر دیکھو، بیٹھ گیا رہتی سامنے سے ایک بڑا سانپ کو سے ڈس گیا تو اسے معلوم نہیں ہوتا، انہیں اسے مار، انہیں اسے مار، انہیں وہ بھی دے ڈالا نا فونوں میں، اچھا ڈائریکٹ بات کر سکتے. اب وہ کھیلنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ جنون چڑھ گئے. تو اس کے بڑے خطرناک اثرات ہیں. اس لیے زنا کے جتنے اسباب ہیں وہ سب سے بچنا چاہیے، ورنہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے یعنی زنا عام ہو چکا ہے. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہو تو دیکھ کر لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے، معمولی چلیے بھائی. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے تو پھر اندازہ لگاؤ اس قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آ کر رہے گا. تو اسی لیے میرے بھائیو، یہ شب برات کی مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی پوروں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، پوروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ 7 کام کرنے والے اگر یہ لوگ توبہ نہیں کیے ان کی مغفرت نہیں، اگر توبہ کر لیے ان کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے. توبہ کریں گے انشاءاللہ، سچے دل سے کریں گے یا خالی زبانی کی؟ اپنے زندگیوں کو بدلیں گے. میں آپ کے سامنے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ بات کیا ہوں. اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو پھر ایسے بیانہ ہم کتنے بھی سن کر کیا فائدہ ہوا، رات گزار کر کیا فائدہ ہوا. سب سے پہلے ہم کس کے بندے بننا ہے؟ اللہ کے بندے بننا ہے، اللہ کے سچے غلام بننا ہے. دوسرا، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بننا ہے، سچے امتی بننا ہے. دیکھیے حضرات صحابہ نے اپنا عشق کیسے نبھایا. اگر حضرات صحابہ تمہاری ہماری طرح رہتے بولے تو دین ہم تک پہنچتا کیا؟ جان کی بازی لگا دیے، مال سب کچھ لٹا دیے، نبی کی شریعت کی ایسی حفاظت کیے، ہندوستان کے اندر بھی صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں. تو میرے بھائیو، ایسا ہمیں دین کی محنت کرنا چاہیے، ایسا لگانا چاہیے اپنا جان مال، اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے، اور اپنے نسلوں کی خصوصاً میرے بھائیو کان کھول کر سن لو، نسلوں کی حفاظت کر لو، نسلوں کی حفاظت کر لو. آگے جا کے ہماری جتنی بھی نسل جتنے اسکولوں میں جا رہی ہے، صرف وہ جسم ہمارا ہے خالی، پورا دماغ وہاں ہو گیا اس بچوں کا. کرسچین کے اسکول میں جا رہے ہیں بچے کرسچین بن کے آ رہے ہیں، غیروں کے اسکولوں میں جا رہے ہیں بچے غیر بن کے جا رہے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں پر فوکس کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا راستہ اختیار کرو، دینی تعلیم کے لیے کچھ وقت نکالو. چھوڑ دو یہ ٹیوشنوں کو گیشنوں کو، کتنے دن چلائیں گے ٹیوشن؟ مکتبوں کو بھیجو، بچوں کو مدرسوں کو بھیجو. کب تک ہم لوگ ٹیوشن کے بہانے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے محروم کریں گے؟ تو اس لیے میرے بھائیو چند باتیں آپ کے سامنے رہ گئیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل